اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو رحیم بھی ہے اور کریم بھی۔ میرے لیے یہ انتہائی فخر اور عزت کی بات ہے کہ آج میں سکندرآباد میں آپ عظیم ماؤں سے مخاطب ہوں۔ عظیم مائیں اس لیے کہ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس سوشل میڈیا کے پرفتن دور میں اور اس مصروفیت کے دور میں جو لوگ اپنے بچوں کی بہترین تعلیم اور تربیت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یقیناً وہ لوگ آج کے ہی پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر جو مائیں اپنے بچوں کے لیے ہر وقت بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ خاص طور پر مائیں ہمارے اسکول میں میڈم کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں، ان کی پرابلم ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں، تو دلی خوشی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہمارے ایریا میں بہت سارے معاشرتی مسائل کچھ نوجوانوں کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے ہیں، وہیں پر کچھ مائیں ایسی بھی ہیں جو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اور یقین جانیے اسی قوم کی اور یہاں کے والدین کی بچوں کی تربیت کی ایک خواہش ہے، جس طرح یہ ابھی مس حفصہ بتا رہی تھی کہ کاروبار تو کرنے کو اور بھی بہت کچھ ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کاروبار، آج کل کے جو تعلیمی ادارے ہیں یہ بھی بزنس بن گئے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عام چھوٹا سا بھی کاروبار کریں تو اس کی اچھی خاصی انکم ہوتی ہے، لیکن ہماری یہی خواہش ہے کہ جتنی ہمت اور طاقت ہے تو وہ صرف اور صرف بچوں کی تعلیم اور تربیت پر ہی اس کو فوکس کیا جائے۔ الائیڈ اسکول کالا باغ بیسیکلی الائیڈ اسکول سکندرآباد ہی ہے، جو 2016 میں جس کا آغاز ہوا، بیسیکلی وہ سکندرآباد میں ہی بننا تھا۔ 2004 سے 2018 تک میں سیفیہ کالج میں تھا، یہاں پر پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں۔ ہمارے پاس جو بچے آتے ان کے کافی پرابلمز ہوتے، ایجوکیشن ان کی بالکل نہ ہوتی، بیسکس ان کو پتہ نہ ہوتی، تو اس ٹائم کے جو آنر تھے سیفیہ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کے بلال مصطفیٰ صاحب اور عبد المالک شاہ صاحب، ان کو میں یہ اکثر کہتا کہ یہاں پر ایک ایسا تعلیمی ادارہ بنائیں، ایک ایسا اسکول بنائیں جہاں پر ہم بچوں کی بہترین تعلیم اور تربیت پر کام کریں، اور وہ لوگ جب جوان ہوں اور اس علاقہ میں ایک بڑی تبدیلی کی کوشش ہم کریں۔ تو وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے عبد المالک بھائی اور بلال مصطفیٰ صاحب نے الائیڈ اسکول سکندرآباد کی فرنچائز دی 2015 میں، لیکن یہاں پر بلڈنگ نہ ملی، جس کی وجہ سے مجبوراً وہ سکول جو ہے وہ ہمیں کالا باغ میں سٹارٹ کرنا پڑا۔ 2015 میں فرنچائز سسٹم کا کوئی کانسیپٹ اس ایریا میں سوائے آواز میری آئے گی آپ تک؟ ویڈیو کیمرہ میں ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے کالا باغ میں چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ باقیوں سے تھوڑا سا مختلف کام کیا جائے، تو وہ اچھا خاصا مختلف ہوا، اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 200-250 روپے فیس کوئی نہیں دیتا، تو ہماری ظاہر فرنچائز سسٹم کی باقیوں سے تھوڑا زیادہ ہوتی ہے، تو وہ سارے اخراجات لوگ افورڈ کرنے لگ گئے، اور لوگوں نے جب دیکھا کہ کوئی اگر ادارہ بہترین تعلیم تربیت پہ کام کرتا ہے تو پھر اخراجات کی پرواہ نہیں کرنی، اور پھر اسی کا ثمر ہوا کہ اب تک الائیڈ اسکول کالا باغ کی وہ کہ اپنی کلاس جو ہے وہ بھی 6 تک پہنچی ہے، لیکن اس کے باوجود جو دوسرے اسکول سے بچے ہمارے پاس 2-3 سال کے لیے آتے رہے، وہ اب کیڈٹ کالجز میں کم از کم 25 سے زیادہ بچے ہمارے الائیڈ اسکول کالا باغ کے کیڈٹ کالجز میں گئے، اور اسی طریقے سے باقی میاں والی سٹی اسکول میں 9-10 کے لیے یا 6 اداروں میں وہ گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی محنت تھی الائیڈ اسکول کالا باغ کی ٹیم کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک ٹولہ منگلی علاقہ ہے، شہیدوں کی سرزمین ہے، اور آپ لوگ یہ سن کر شاید حیران ہوں کہ ایک ہی قبرستان میں 100 سے زائد شہید ہیں وہاں پر۔
لیکن وہ بہت پسماندہ علاقہ تھا. میں نے جب وہاں پر سچ ٹی وی کی کوریج کے لیے وزٹ کیا تو دیکھا کہ ایک روم میں یا 2 روم میں 250 بچے بیٹھے ہیں, کلاسیں اکٹھی کمبائن بیٹھی ہیں اور بچے نیچے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. تو پھر میں نے عبد المالک بھائی کو کہا کہ یہاں پر ایک ادارہ ضروری ہے کہ بنانا ہے. جب اس ادارے کا ہم نے آغاز کیا تو پھر سب نے یہی کہا کہ وہاں پر تو مغرب کیا یہ سپہر کے بعد جاتا نہیں ہے اس علاقے میں, تو آپ کا سٹاف کہاں سے آئے گا اور باقی معاملات آپ لوگ کیسے چلائیں گے, انتہائی پسماندہ علاقہ ہے. لیکن میں نے کہا کہ نہیں, ہم اس کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ اس کو بھی 3 سال ہوئے. ابھی یہ ریسنٹلی فنکشن لاسٹ ویک ہوا ہے. بچوں کی پرفارمنس دیکھ کر سارے حیران ہوئے کہ وہ ایک بیکورڈ ایریا کے 3 سال کے 3.5 سال کے بچے, اور وہ جس طرح پرفارم کر رہے تھے ہر کوئی داد دے رہا تھا کہ یہ اس طرح کا ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ اس علاقہ میں یہ چیز ہو سکتی ہے. اور ان کی میڈم نے آج آنا تھا, سیدہ زاہدہ بطول نے, وہ نہیں آ سکی. یہ کریڈٹ ان کی اور ان کی پوری ٹیم کو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جلال پور میں کیمپس کا آغاز کیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے اسکول میں, تو جلال پور کے والدین ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بلڈنگ فری میں دیتے ہیں, آپ یہاں پر ہمارے بچوں کی تعلیمی تربیت کے لیے کام کریں. ہم نے جلال پور میں 2 سال پہلے ادارہ بنایا. الحمدللہ آج وہاں پر بھی جو والدین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو یہاں پر کام ہو رہا ہے وہ باقی سکول میں نہیں تھا. پہلے ان کے بچے اسکندر آباد یا کالا باغ آتے تھے, لیکن اب ان کے اپنے یہ علاقے میں الائڈ سکول جو ہے وہاں پر بچوں کی تعلیمی تربیت کے لیے کام کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑا چیلنج تھا کہ اسکندر آباد میں ادارہ ہو. تھوڑی سی کنفیوژن بھی تھی کہ یہاں کی چونکہ سوسائٹی جو ہے وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہے باقی لوگوں سے, تو ہم بھی تھوڑے سے نروس تھے کہ یہاں پر آغاز کیسے کریں گے. اچھی بلڈنگ ہونی چاہیے کیونکہ دوسرے ادارے بھی بہرحال اچھا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ 1 سال پہلے نوید صاحب میرے پاس آئے جو اس بلڈنگ کے آنر بھی ہیں, اور نوید خان صاحب نے کہا کہ ہم مل کر ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ اور ہم پارٹنرشپ کر لیں تو یہاں پر ایک اچھا ادارہ شروع کرتے ہیں. الائڈ سکول ہی ظاہر ہے لانا تھا. پھر نوید خان صاحب اور عبد المالک بھائی نے مل کر یہ فرنچائز لی. 1 سال پہلے ہم نے یہاں پر اس کا آغاز کیا. جو سیشن شروع ہو چکا تھا, سیشن کے مڈ میں ہی ہم نے اس ادارہ کا آغاز کیا, اور یہاں پر میڈم عفت بیٹھی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے اس ادارہ کی بنیاد رکھی, اور یقیناً بہت مشکل کام ہوتا ہے جب کسی بھی چیز کی آپ ابتدا کر رہے ہیں. پہلے ڈے 1 سے وہ یہاں پر آئیں اور بڑا اچھا انہوں نے کام بھی کیا, اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ زوردار ایک کلیپنگ بھی ان کے لیے ہونی چاہیے, کیونکہ بالکل پسماندہ علاقہ میں کام کرنا اپنی جگہ پر محنت ہے, لیکن کمپٹیشن میں کام کرنا اور زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. لیکن انہوں نے جب یہ یہاں سے گئیں, ہمارے پاس 50 اسٹوڈنٹس کم از کم تھے, اچھی اسٹرینتھ بھی تھی, اچھا نام بھی تھا ادارے کا, اور بہت محنت کی. پھر کچھ مسائل تھے, اسٹاف بھی ہمارا ساتھ تھوڑا سا چینج ہوتا رہا. پہلا ظاہر سال تھا, بیس بنتی ہے, ادارے کو اپنا ایک جس طرح کہتے ہیں پاؤں جماتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. پھر اس کے بعد جو میاں والی شہر ہے, میاں والی سٹی کیمپس کا الائڈ سکول, جس کی بہت زیادہ اسٹرینتھ بھی تھی, بہت بڑا نام بھی تھا, اس کو دیکھ رہی تھی میڈم شادیہ. وہ پھر ہمارے پاس آ گئی, اور ان کے آنے کے بعد ادارہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھا ہے. اور الحمدللہ کہ آج ہماری اسٹرینتھ, کیونکہ ادارہ اپنی اسٹرینتھ سے جانا جاتا ہے, آج 130-140 بچے تقریباً ایڈمیشن ہو بھی رہے ہیں ہمارے پاس ہیں. اور ان سب میں اس ادارہ کے لیے جو سب سے بڑا کردار ہے وہ آپ مدرس کا ہے, آپ والدین کا ہے, کہ آپ لوگوں نے اس ادارہ پہ ٹرسٹ کیا, ہمارے سٹاف پہ ٹرسٹ کیا, ہم پہ ٹرسٹ کیا, اپنے بچوں کو ادھر بھیجا, اور ہم نے بھی بھرپور کوشش کی کہ جتنا کام ہو سکے بچوں پہ کریں. جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اگر کاروبار کے حوالے سے ہوتا تو پھر اور کاروبار کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, لیکن صرف شوق ہے
جنون کی حد تک شوق ہے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت پر کام ہو، اور میں اپنے اسٹاف کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ABCD یہ جو سلیبس کی چیزیں ہیں، بکس ہیں، یہ ہر کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بچوں کی تربیت پہ کام ہو۔ یہ جب پرفارمنسز تھی تو میں ان کو بھی دیکھ رہا تھا، اور ان میں سے میں نے 1-2 کو ختم بھی کرایا کہ یہیں سے ہم نے بچوں کو کانسیپٹ دینے ہیں۔ پرفارمنس ایک اور چیز ہوتی ہے، اور ایک جو ڈانس ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے، اکثر میرے صحافی بھائی بھی کہتے ہیں جی اسکول جو ہیں وہ ایسے سکھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پرفارمنس کو بعض اوقات لے لیتے ہیں اور بعض اوقات ڈانس ٹائپ بھی ہوتا ہے، اور وہی وجہ ہے کہ آج ہماری آدھی قوم بلکہ ساری قوم ہی ٹک ٹاکر بن گئی ہے کہ وہ ہم نے بچوں کی تربیت میں وہ چیزیں نہیں ڈالی۔ سو میری یہ کوشش ہے کہ وہ بولڈ بھی بنے، ان کے اندر ایک بڑا ویژن بھی ہو، لیکن وہ اپنے شرعی معاملات بھی جانتے ہوں، وہ اخلاقی معاملات بھی جانتے ہوں، ان کو والدین کی بھی قدر ہو، ان کو اساتذہ کی بھی قدر ہو، ان کو معاشرے کو بھی پتہ ہو کہ اس کو ہم نے کیسے رہنا بھی ہے اور معاشرے میں اپنا کردار کتنا ادا کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہماری یہ کوشش رہے گی۔ یقیناً یہ ابھی پلے گروپ کے بچے، نرسری کے بچے، انشاءاللہ یہ ادارہ میٹرک تک جائے گا، 12-13 سال ہمارے پاس رہیں گے، تو انشاءاللہ ہم اپنا پورا بیسٹ ان کو دیں گے، پوری کوشش کریں گے کہ جتنا یہ ہو سکے ان کی تعلیم اور تربیت، اس کے لیے بھرپور ہم کوشش بھی کریں گے، اور صرف سٹاف نہیں بلکہ باہر سے بھی ہم مختلف موٹیویشنل اسپیکرز بھی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں لائیں گے۔